ہمارے حاردل عزیز فکشن رائٹر جناب پروفیسر قاضی عبدالستار صاحب ایک طویل عرصے سے ہم لوگوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور باقاعدہ اسٹیج پر رونق افروز ہیں، حالانکہ وہ علیل تھے۔ میں بذات خود اور آپ سب کی طرف سے ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری تائید کریں گے۔ میرے افسانے کا عنوان ہے طلسم۔ آپ سب اساتذہ میرے یہاں موجود ہیں، آپ سب کی اجازت سے میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فتح اندلس سے قبل بادشاہ روڈرک اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے ہوئے تیزی سے قلعے کی طرف چلا جا رہا تھا جسے اس نے حال ہی میں فتح کیا تھا۔ فتح کی چمک چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی، گھوڑے بھیانک ہنہناہٹ کے ساتھ رکتے چلے گئے۔ سپہ سالار، یہ پہاڑیوں کی اوٹ میں کون سی عمارت دکھائی دے رہی ہے؟ حضور، یہ تو وہی طلسماتی عمارت نظر آتی ہے جس کی اطلاع ہمارے مخبروں نے دی تھی۔ اوہ، ہم یہ عمارت دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری درخواست ہے حضور کہ پہلے دربار سے فارغ ہو لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم جلد از جلد اس عمارت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ عمارت ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ بادشاہ روڈرک کا دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ضروری احکام صادر بھی نہیں کیے تھے کہ اچانک دو بوڑھے نمودار ہوئے۔ انہوں نے زمانہ قدیم کے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی سفید قباؤں کے ساتھ کمر پر پراسرار قسم کی چوڑی بیلٹ باندھے ہوئے تھے جس پر کچھ برجوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ہر برج کے نشان کے ساتھ کئی چابیوں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے۔ ان بوڑھوں میں سے ایک نے بادشاہ کو بتانا شروع کیا۔ سینکڑوں سال قبل قدیم شہر کے قریب ایک قلعے نما شاندار عمارت تعمیر کرائی گئی تھی بادشاہ حضور، جس میں ایک طلسم بند ہے۔ عمارت کا راستہ بڑے وزنی پھاٹکوں سے بند کیا گیا ہے اور اس پھاٹک میں کف پڑے ہوئے ہیں۔ ہر نئے تخت نشین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان میں اپنے کفل کا اضافہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ روڈرک حیران ہوا۔ بوڑھے نے کہنا جاری رکھا، مطلب یہ کہ